نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سراسر نور، سچائی اور معجزات سے بھری ہوئی تھی۔ آپ کے دشمن آپ کو جسمانی طور پر نقصان نہ پہنچا سکے تو بعض نے روحانی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ایسا ایک واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ ایک یہودی شخص لبید بن عاصم، بعض روایات کے مطابق اس کے ساتھ ایک یہودی عورت بھی شامل تھی، نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال شدہ کنگھی، بال اور دیگر اشیاء کو لے کر ان پر جادو کیا اور ایک کنویں کے اندر ایک کھجور کے خشک چھلکے میں لپیٹ کر چھپا دیا۔ اس جادو کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ وقتی جسمانی اثرات محسوس ہوئے، جیسے یہ خیال ہونا کہ کوئی کام کیا ہے حالانکہ وہ نہ کیا گیا ہو، کمزوری یا الجھن محسوس ہونا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ وحی دین کی تبلیغ، عقل، یادداشت یا کردار پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جادو کی نوعیت اور جگہ بتا دی۔ صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کنویں سے وہ چیز نکال لائیں۔ جب وہ جادو کی اشیاء نکالی گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کیا۔ ہر آیت پر جادو کی ایک گرہ کھلتی گئی، حتیٰ کہ آخری گرہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے۔ سبق: اللہ اپنے نبی کی حفاظت فرماتا ہے۔ قرآن مجید ہر باطل چیز کا توڑ ہے۔ جادو حقیقت رکھتا ہے مگر اللہ کے حکم کے بغیر اس کا کوئی اثر نہیں۔ صبر، توکل اور اللہ سے رجوع کامیابی کی کنجی ہے۔